نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ دفعہ شکر احسان کہ اللہ نے دنیا کے ہر مسئلے پہ ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ کا قرآن زندگی کے ہر مسئلے کی رہنمائی فرماتا ہے اور ہر مسئلے کا حل دیتا ہے۔ کوئی دنیا کی بیماری ایسی نہیں جس کا حل قرآن پاک میں نہ ہو، جس کی شفا اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل اللہ نے نبی کی زبانی ہمیں نہ بتایا ہو۔ ایک مجرب عمل آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں کہ کوئی اگر چوری کر لے آپ کی کسی چیز کو، یا کوئی چیز آپ کی گم گئی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز میری گمی ہے یا چوری ہوئی ہے، گم گئی ہے یا چوری ہوئی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ میں اپنے 2 واقعات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر انشاءاللہ آپ کو آیت بتاؤں گی کہ کس آیت کے پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کی چیز آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ ایک دفعہ ہماری گاڑی چوری ہو گئی۔ ہر بندے نے کہا دوبارہ اس شہر میں گاڑی کا ملنا بڑا مشکل ہے، یہاں پہ تو سیکنڈز کے اندر پرزوں کو الگ کر دیتے ہیں، ٹائر الگ، انجن الگ، یہ الگ، سیٹیں الگ، اوپر کا الگ، نیچے کا الگ۔ لیکن ایک اطمینان دل میں اللہ کی طرف سے تھا کہ حرام کی پائی نہیں لگائی تو جا کیسے سکتی ہے۔ چوری تو ان کی ہوتی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم نے سنا ہے، ہم نے تو کبھی حرام کی ایک پائی نہیں لگائی، ایسے کیسے ہو گیا۔ اور گاڑی کو تصور میں لا لا کے پڑھتی رہی، انہو علی رجعہ لقادر، آیت الکرسی پڑھتے رہیں اس چیز پہ، گاڑی ہو کوئی بھی چیز ہو۔ میں گاڑی پہ پڑھتی رہی کہ یا اللہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے جہاں گئی ہے۔ انہو علی رجعہ لقادر، یہ آیت پڑھتے رہیں۔ اور سورہ ضحیٰ کی آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ یہ آیت عشاء کے بعد 100 دفعہ، سورہ ضحیٰ ہے 30ویں پارے میں، 100 دفعہ یہ آیت پڑھنی اور اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ میری چیز کسی نے لی ہے یا کہیں میں نے رکھ دی ہے، اسے سامنے لے آ یا اللہ، مجھے چلا کے لے چل یا اسے چلا کے لے آ، بس یہ دعا کرنی آپ نے۔ تو اللہ رب العزت زمین کی سرنگ کے اندر بھی اگر کہیں چیز ہوگی نا وہ آپ تک لوٹائیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ تک وہ چیز پہنچ کر رہے گی انشاءاللہ۔ میں پڑھتی رہی، گاڑی ہماری گم گئی تھی، میں پڑھتی رہی، پہلا مہینہ چلا گیا، سب کہیں اب تو نام و نشان ہی نہیں، اب تو اس شہر سے باہر نکل گئی ہوگی، بک گئی ہوگی، ٹائر الگ بکے ہوں گے، CNG والا وہ الگ سلنڈر بکا ہوگا، ہر چیز الگ ہوگی، لیکن میرے دل میں اطمینان تھا۔ 2 مہینے گزرے تو ہمیں ایک کال آتی ہے، اس کال میں اس بندے نے کہا کہ فلانی جگہ پر آپ کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، یہ نمبر ہے تو آپ لے جائیں۔ اب جاتے ہوئے بھی ڈرے کہ پتہ نہیں کس نے فون کر دیا، اس کے پاس نمبر کہاں سے آیا اور وہ کون بندہ تھا، وہ کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر ہم میرے بھائیوں سمیت میرے ہسبینڈ وغیرہ سب وہاں پہنچے تو وہ جہاں سے گاڑی گمی تھی نا اس کی پچھلی گلی میں گاڑی کھڑی تھی، اور سامنے دکان والے سے جب پوچھا تو اس نے کہا 2 مہینے ہو گئے یہ گاڑی یہیں کی یہیں کھڑی ہوئی ہے، آپ کو مٹی سے اندازہ نہیں ہو رہا اس کی کہ کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے، یہ کوئی لایا تو ہے، اس نے جب پتہ چل گیا نا کہ ہم چوری کی گاڑی ہے، ہماری چوری ہوئی بھی ہے گاڑی، تو کہہ رہا کوئی لایا تو ہے لیکن کوئی طاقت تھی جس نے اس کے روک دیا اور یہ گاڑی اس سے چل نہیں سکی، کہ پچھلی گلی سے لایا اور یہاں سے اس سے گاڑی نہیں ہوئی۔ تو ہم نے، میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ہمیں کوئی کال آئی تھی، اس نے کہا وہ کال میں نے ہی کی تھی، وہ کال میں نے ہی کی۔ 2 مہینے تو میں سوچتا رہا پتہ نہیں کال کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن مجھے اتنی بے چینی ہوئی رات کو کہ میں نے کال کر دی۔ آپ کا نمبر اندر پڑا ہوا ہے ڈیش بورڈ پہ، آپ کی ایک ڈائری پڑی ہے اس میں نمبر لکھا ہے، میں نے وہاں سے آپ کا نمبر لیا، اور میں نے پولیس کو اس لیے نہیں کی کہ آپ کی گاڑی انہوں نے ضبط کر لینی ہے، پیسہ دھندا مانگیں گے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ FIR تو ہم نے درج کرائی بھی تھی، کیونکہ گاڑی آپ کو پتہ ہے چوری ہو تو کرانی پڑتی ہے۔ تو وہ گاڑی جیسی تھی ویسی ہی میرے رب نے ہمارے گھر تک پہنچائی۔ اللہ اکبر۔ اللہ امتحان مانگتے ہیں، لیتے نہیں ہیں میری بہنوں۔ 2 مہینے میں کوئی بھی ہوتا، میں بھی انسان ہی ہوں، ضبط نہ کرتے اور کہہ دیتے بھائی اتنی پڑھائیاں پڑھ رہے ہیں، گاڑی تو مل نہیں رہی، لیکن یقین تھا اللہ کی طرف سے کہ اللہ نے ہماری گاڑی واپس لوٹانی ہے۔ اس یقین کے ساتھ مانگنی ہے آپ نے اللہ سے۔ پھر میری انگوٹھی چوری ہو گئی، میرا 2 نمبر کا بیٹا پیدا ہوا تو میری انگوٹھی چوری ہو گئی۔ ہم نے پھر یہی آیت، یہ والی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 100 دفعہ پڑھی اور اللہ نے ہماری انگوٹھی ملوا دی۔ تو یقین کے ساتھ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک سارے کام غیب سے بنوا دیں گے۔ 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو جیسے ہی کوئی چیز گمے، چوری ہو یا پھر آپ کو نہیں یاد آ رہی کہاں ہے، تو آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ تک چیز واپس آئے گی۔ کتنی بہنوں کو ہم نے بتایا، دیکھیں 3 چیزیں یاد رکھیے۔ سورہ ضحیٰ کی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ 100 دفعہ عشاء کے بعد پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی جب آپ کو وہ چیز یاد آ رہی ہے، پیسے یاد آ رہے ہیں یا کوئی آپ کے گھر سے چلا گیا ہے تو وہ یاد آ رہا ہے، وہ پڑھیں آپ، اس کے اوپر دم کرتے جائیں، حصار باندھتے جائیں کہ چیز اپنی جگہ سے ہلے نہیں، کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور تیسرے إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، یہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ تک چیز واپس آئے گی ہی آئے گی۔ ہماری ایک بہن کی چین کھو گئی تھی، گلے کی جو چین ہوتی ہے وہ کھو گئی تھی گولڈ کی، تو وہ پڑھتی رہیں بیچاری، پڑھتی رہیں، کتنا عرصہ گزر گیا لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری، اور ان کو یقین تھا کہ مجھے مل کے رہے گی۔ تو اللہ پاک نے اتنے سالوں بعد اس کی چین بیڈ کے نیچے سے، یعنی اس نے کہیں ماسی سمیت بیڈ کا گدا پلٹا ہے کتنے سال پہلے، پھر اس کے بعد پلٹا ہی نہیں گدا، نہ پلٹا، نہ گھر کھلا، نہ کچھ ہوا۔ کچھ عرصے بعد جب دیکھا تو وہ چین جو ہے وہ گدے کے نیچے تھی۔ تو یہ آیات لازمی پڑھیں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی چیز بحفاظت آپ تک پہنچائے۔ میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہمارا دین ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارا رخ اللہ کی طرف موڑتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ کسی بابے، کسی استخارے، کسی چیز سے شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیے گا، اللہ کی آیات پر یقین رکھیے، اللہ کے کلام پر یقین رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اسی کلام کے صدقے آپ کو واپس لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص بھی آپ کے گھر سے بھاگ جاتا ہے یا کھو جاتا ہے یا اغوا ہو جاتا ہے تو تب بھی پڑھیں گے، تب بھی اس کے لیے بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت دیکھیے گا اسے آپ کے گھر واپس لوٹائیں گے، واپس خود آئے گا، وہ خود بندہ واپس آئے گا انشاءاللہ۔ کسی کے گھر سے جیسے کوئی بچے آج کل بہت اغوا ہو رہے ہیں یا بہت زیادہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں، مرد اغوا ہو رہے ہیں، عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، یا بھاگ گیا ہے کوئی گھر سے، تو اس کے لیے بھی پڑھیں آپ، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیوں کے معاملے فرمائیں گے۔ اور اللہ بڑے ہیں، اللہ کے کلام بھی بڑے طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے خزانے بھی بڑے ہیں، ہم مانگیں گے تو اللہ لوٹائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مانگنے والے کو ضرور جواب دیتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ پاک جواب نہ دیں، ضرور جواب دیتے ہیں اللہ۔ رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي رباه عفوك إني للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي رباه عفوك إني